الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم سماعت کریں گے کہ بلعام بن باعورہ، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، یہ بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا، لیکن جب ایک نبی کی گستاخی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے دعا کی، تو اس کے نتیجے میں اس کی تمام ولایت کو سلب کر لیا گیا اور یہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ دنیا میں بھی اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی تھی، اور آخرت میں بھی اسے دردناک عذاب میں مسلط کیا جائے گا۔ پہلے ہم تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں کہ جن آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا، پھر انشاءاللہ عز و جل اس واقعے کو بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلعام بن باعورہ جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم و عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگرد بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 کے قریب تھے، تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے شاگرد کس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے۔ چنانچہ اس پر آزمائش آئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، اپنے حواریوں کو لے کر آپ روانہ ہوئے، تو بلعام بن باعورہ کی جو قوم تھی، وہ قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائے. آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. یہ سن کر بلعام بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں. لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، اگر استخارہ میں مجھے اجازت مل جاتی ہے تو میں بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں اسے اجازت نہیں ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ مجھے اجازت نہیں ملی تو میں بد دعا نہیں کر سکتا. پھر اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا. اللہ اکبر. راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی. گدھی بولنے لگی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باورہ، تو کدھر اور کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں. اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے معاذ اللہ بد دعا کرنا شروع کر دی، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی. یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ بلعام تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کروائیں اور تم ہمارے بارے میں بد دعا کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی. اس وقت بلعام بن باورہ نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور میری آخرت دونوں ہی برباد اور غارت ہو گئی. میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں. اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. اب یہ شخص تو گمراہ ہو ہی چکا تھا، لیکن چونکہ شیطان کا وسوسہ اس کے ساتھ ہمتن موجود تھا تو اس نے دوبارہ ایک اور چال چلی اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو تو ایسی صورت میں شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکروں کو تم ناکام بنا دو. تم لوگ ایسا کرو کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو. اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی. چنانچہ بلعام بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر. مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور معاذ اللہ زناکاری میں مشغول ہو گیا. اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے
اور سارا لشکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت زیادہ صدمہ گزرا۔ بلعام بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی، اور وہ جب مرا تو اس کا ایمان ضائع ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ آئیے اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے بلعام بن باورہ کا واقعہ سماعت کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلعام بن باورہ جو کہ بڑا عابد و زاہد شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مستجاب و دعوات تھا، تو اللہ تعالی نے اس کی ولایت کو کیوں سلب کر لیا؟ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری روایت ملتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خدا تعالی سے دریافت کیا، پوچھا کہ تو نے بلعام بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قعر مذلت میں گرا دیا؟ اس سے اتنی نعمتوں کو واپس اے اللہ تو نے کیوں لے لیا؟ تو اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر شاکر ہو، اس نعمتوں کا شکر گزار رہے گا تو انشاءاللہ اس نعمتوں میں برکتیں ہوں گی، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں دوبارہ واپس لے لی جائیں گی، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ نے انسان بنائے یہ نعمت، ہمیں سانس اللہ نے عطا فرمائی یہ نعمت، ہمیں تمام اعضاء ہمارے سلامت رکھے یہ نعمت۔ اگر جتنی بھی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے شکر کرنے کی برکت سے ہماری نعمتوں کو مزید بڑھا دے۔ اسی طرح
یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، خصوصاً ان حضرات کو مال و دولت کا حریص نہیں ہونا چاہیے. مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال میں پھنس کر یہ ایسا نہ ہو کہ یہ امیروں کے حق میں فیصلہ کر دیں اور غریبوں کے حق میں ناحق فیصلہ کر دیں. تو جو شخص مال اور حرص کے لالچ میں پھنس جاتا ہے تو وہ کئی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی مذمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. لہذا ہمیں اس واقعے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.